معزز دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلش عثمان کے سیزن 1 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی قسط کی شروعات میں ہی عثمان اور بمسی بے تلواریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں اور عثمان اپنے بابا کی طرح حق ہے اللہ اور سچ ہے اللہ کی صدا کے ساتھ گرم لوہے پر ضربے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بمسی بے کہتے ہیں بس عثمان، اب یہ لوہا تیار ہو گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ آئبرس کی شادی پر اسے تحفہ دینا ہے، اس لیے کل رات تک اسے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس سے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے ہمیشہ پورا کیا ہے۔ بمسی بے کہتے ہیں اتنے سالوں سے عثمان اور آئبرس اکٹھے پروان چڑھے اور اب خونی بھائی بن گئے۔ عثمان کہتا ہے ہم اسی راستے پر گامزن ہوئے ہیں جس پر آپ اور میرے بابا ارطغرل غازی نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ پھر بمسی بے پوچھتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے عثمان، کیا ارطغرل بے قونیہ سے خوشخبری لے کر واپس آئیں گے؟ کیا سلطان اور دوسرے سردار ان کی پیشکش کو قبول کر لیں گے؟ عثمان کہتا ہے ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز اپنے آباء و اجداد سے کیا تھا، ہم ناتجربہ کار تھے لیکن الحمدللہ اب ہم استاد ہیں۔ خبر چاہے جیسی بھی آئے ہم اپنے بابا کے پرچم کو زمین پر نہیں گرنے دیں گے، ہم اس پرچم کو پوری دنیا کے کونے میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ بمسی کہتا ہے ماشاءاللہ میرے جوان، یہ باتیں سن کر میں اب سکون سے مر سکوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف دندار مرکزی خیمے میں اپنی بیوی زہرہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ زہرہ اس کی پیٹھ پر مرہم لگا رہی ہوتی ہے۔ دندار اس وقت کئی قبیلے کا سردار تھا۔ دندار کہتا ہے میرے بابا سلیمان شاہ کو بھی ایسا ہی پھوڑا نکلا ہوا تھا۔ ایک تو میرے اوپر ارطغرل بے کی امانت کا بوجھ ہے اور دوسرا یہ بیماری دیکھو۔ زہرہ خاتون کہتی ہے سخت پتھروں پر ہی مٹی ہوتی ہے، آپ دندار صاحب ہیں، اللہ کے حکم سے آپ ہر چیز پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دندار کہتا ہے ہر کوئی وہ نہیں دیکھتا جو ارطغرل بھائی دیکھتے ہیں، اب ہم وہ کاٹ رہے ہیں جو بیج 25 سال پہلے ہم نے بوئے تھے۔ اس معاہدے سے امن اور فلاح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ سن کر زہرہ کچھ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ خود کو کم مت سمجھیں، اگر آپ گلداروں اور سارم کے پاس چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کے کندھوں پر ارطغرل صاحب نے نظام قائم کیا ہے۔ طاقت تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس طاقت اور قابلیت دونوں ہیں۔ آپ امن کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں ایسے سانپ بھی موجود ہیں جو امن سے خوف زدہ ہیں، آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ دندار کہتا ہے اللہ میرا گواہ ہے، میں ان سانپوں کو زندہ جلا دوں گا۔ میں نے ارطغرل بھائی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ پورا کرنا ہوگا۔ چلو اب گورنر یورگو پولس کی طرف چلتے ہیں، اس کو مزید انتظار نہیں کرواتے۔ دوسری طرف بمسی اپنے بیٹے آئبرس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئبرس کہتا ہے قلعے جانے سے پہلے میں آپ سے الوداعی دعا لینا چاہتا ہوں بابا۔ بمسی کہتا ہے کہ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، لیکن تم بھی کافروں پر کبھی بھروسہ مت کرنا اور محتاط رہنا۔ یاد رکھو بہادری سے چالوں کو روکا نہیں جا سکتا، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ آئبرس کہتا ہے لگتا ہے آپ کو ارطغرل صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ بمسی کہتا ہے نہیں بیٹا، آنکھیں اسے یاد کرتی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہو، مجھے تو عثمان میں ارطغرل بھائی نظر آتا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ مجھے ارطغرل کی یاد دلاتا ہے۔ اس جیسے بہادر روزانہ پیدا نہیں ہوتے ہیں بیٹا، مجھے امید ہے تم بھی عثمان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوگے۔ یہ میری وصیت ہے کہ جیسے میں ہمیشہ ارطغرل بھائی کے ساتھ رہا ہوں ویسے ہی تم ہمیشہ عثمان کے ساتھ رہنا۔ باہر گندوز بھائی گھوڑا گاڑیوں پر قالینیں لاد رہا تھا جو آج کی تقریب میں گورنر یورگو پولس کی طرف لے کر جانے تھے۔ اسی دوران آئبرس اپنی منگیتر کی طرف چلا جاتا ہے جس کا نام بورچن خاتون ہوتا ہے۔ بورچن خاتون اسے کہتی ہیں کہ کیا آپ کا جانا ضروری ہے آئبرس؟ آج کی رات ہماری مہندی کی رات ہے، ہمیں شادی کی تیاریاں کرنی ہیں۔ آئبرس کہتا ہے تم جانتی ہو ایک سپاہی کے لیے سب سے اہم کام اس کا فرض ہوتا ہے، میں عثمان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، دعا کرو کہ ہم جلدی جائیں اور خیر سے واپس لوٹ کر آئیں۔ پھر آئبرس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بس اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میری پیاری، آج رات تمہارے ہاتھوں پر ہماری شادی کی مہندی لگ جائے گی۔ بورچن کہتی ہے اب آپ جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دندار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مرکزی خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ دندار کی بیٹی کا نام آئگل خاتون ہوتا ہے۔ بمسی اور عثمان بھی اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ جاتے ہیں۔ آئگل غور سے عثمان کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔
دندار خطاب کرتا ہے جس میں وہ کئی قبیلے کے بہادر سپاہیوں کی تعریف کرتا ہے۔ اسی دوران دندار کا بیٹا کچھ تلواریں پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور دندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ تلواریں ہم گورنر کے تحفے میں دیں گے۔ دندار کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں گورنر کو ہمارا یہ تحفہ پسند بھی آتا ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر عثمان غازی ایک تلوار اٹھا کر کہتا ہے کہ جس تلواروں سے ہمیں قلعے پر حملہ کرنا چاہیے وہ تلواریں ہم گورنر کو تحفے میں دے رہے ہیں، بھلا گورنر کیوں خوش نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی دندار غصے میں آ جاتا ہے۔ بمسی دندار کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے خیال میں مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ دندار بمسی بے سے کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پیچھے اس قبیلے کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور یہ کہہ کر سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ قلعے میں گورنر اپنے کمانڈر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ کمانڈر کا نام کالانوز ہے۔ کمانڈر گورنر سے کہتا ہے کہ امن اور تجارت کے معاہدے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، البتہ تجارتی قافلوں پر زیادہ جرمانہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر گورنر یورگو پولس کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس معاہدے کے بیج ہم نے ارطغرل کے ساتھ بوئے تھے، لیکن دندار بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ اتنے میں یورگو پولس کی بیوی صوفیہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ گورنر صوفیہ سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوں، جب تک تم میرے پاس ہو تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ گورنر سے کہتی ہے کہ ہمیں پھر بھی محتاط رہنا ہوگا، کل رات آسمان کے تاروں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ گورنر کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیتنیا کا سب سے بہترین کمانڈر کالانوز میری حفاظت کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے حضور کئی قبیلے والے پہنچ چکے ہیں۔ ملنے کے بعد گورنر یورگو پولس کہتا ہے کہ کاش آج ارطغرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے، ہم اس خوشی پر ارطغرل کے احسان مند ہیں۔ اسی دوران عثمان ارد گرد قلعے کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران دو فنکار سٹیج پر کھڑے ہو کر ارطغرل صاحب اور گورنر یورگو پولس کی اداکاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اداکار ارطغرل کے بارے میں کچھ تلخ باتیں کرتے ہیں۔ عثمان ان کی یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھتا ہے اور سٹیج پر جا کر کہتا ہے کہ جہاں تک ارطغرل کی بات ہے، سارا بیتنیا جانتا ہے کہ وہ کتنے بہادر ہے۔ وہ مقروضوں کا قرض اتارتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں۔ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ سب کو مکمل حقوق فراہم کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک تیر انداز قلعے کی کھڑکی سے گورنر یورگو پولس کو نشانہ بنانے لگتا ہے، مگر عثمان اس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹوں کی دوستی ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کی دشمنی دشمن کا خاتمہ ہے۔ عثمان غازی گورنر کو اس تیر انداز کے وار سے بچا لیتا ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ یہ تو غداری ہے۔ دندار گورنر سے کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا قلعہ اور آپ کے ہی سپاہی ہیں، پھر ہم پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ عثمان اس زخمی سپاہی کو پکڑ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کے حکم پر چلتے ہو؟ ایک دوسرا سپاہی تیر کے وار سے اس سپاہی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر عثمان اس سپاہی کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے